یہ حضور کے حقوق. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہر خواہش پر قدم رکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لایا جائے. ہر بات پر توجہ ہے میری بات پر. کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سوچنا گمراہ کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ دین تو نے کلمہ پڑھنا. اب جب کلمہ پڑھ لیا نا, اب یہ سوچنا کہ داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں, نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, سود چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں, یہ جائز اور ناجائز کام چلے گا کہ نہیں چلے گا. او بھائی پھر کچھ بھی نہ چلے, پھر کچھ بھی نہ چلے, پھر سامنے موت بھی نظر آئے تو ماننا وہ ہے جو محمد عربی نے عطا فرما دیا ہے. پھر ختم ہو گئی بات. پھر وہ ماننا ہے جو رسول پاک نے کہہ دیا ہے, جو نبی کریم نے فرما دیا. حضور کی ہر بات پر منو ان عمل کرنا, ہر بات پر. حضرت عمر بیٹھے تھے, ہمارے ہاں تو روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا, کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا. آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارا نہیں ہوتا. اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ کو غلطی لگ گئی ہے, وہ بھی میرے نبی کا دور تھا, یہ بھی میرے نبی کا دور ہے. جھنڈا حضور کا ہی چمک رہا ہے, آپ کو غلطی لگ گئی. اب لوگ دلائل دیتے ہیں. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا. کسی مسئلے پر بات ہونے لگی, حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے, میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے. نکل جا, کوئی جگہ نہیں تیرے لیے, چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا. چل نکل. یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے, اب تیرا کام ماننا ہے, تو نے عمل کرنا ہے, تو نے لے تو لا اللہ نہیں کرنا, تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا, کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی, کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, کہنے لگے ابا جی سخت ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے, میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے, کہنے لگے چل بس کر, تو سخت ہی ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں, یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس, لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہے حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا میرا امتحان نہ لے. ابو بکر رو پڑے, میرا امتحان نہ لے, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہا کیا کرتے. تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا, میں نے مار بھی دینی تھی. تو اٹھائی تھی. اگر مگر یہ غلام ہے, یہ نبی پاک کا غلام ہے, اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں. اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا. تو غلام ہے, جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے, نوکر رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ, وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو, مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں, 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا, بڑا مشکل کام ہے, 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے, تو مان لیتے ہو. اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا, آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا. بھائی ایمان کا مطلب ہے مان لیا تو بس, مان لیا تو بس. مسلمان کہہ رہا ہے کیسے ہوگا جی, نماز پڑھنے سے برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہوگی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جب تو مجھ سے ڈرے گا تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا, وہاں سے دوں گا, تو نے کبھی سوچا بھی. شرط یہ ہے کہ دل تو ٹھہرا نا, ذرا ٹھہر تو صحیح.